أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ فاتحہ بطفیل چہدہ معصومین ایصال کیجئے خطیب اکبر کی روح پرفتوح کے لیے۔ سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کی ذات کی تعریف بھی کر رہا ہے اور نبی کے مددگاروں کی توصیف بھی بیان کر رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تمام ممکنات کے لیے اصالتاً و بالذات خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، مگر چیز اس کی ہے وہ جسے چاہے دے دے۔ اس مستجمع جمیع صفات کمالات، صفات و کمالات اللہ نے جب اپنی معرفت کا اہتمام کیا تو معرفت الہی کی معرفت الہی کا جو عنوان قرار دیا وہ سرکار کی ذات کو قرار دیا، اور اس کائنات میں وہ جو عقل اول ہے، وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو نور اول ہے، وہ سرکار کی ذات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں تضاد نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، تصادم نہیں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ احادیث کا تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے۔ وہ جو قلم الہی ہے، وہ جو عقل اول ہے، وہی نور محمد ہے۔ اور اس پوری کائنات میں ذات کبریا کو نبی سے کتنا پیار ہے
اور نبی کو اپنے رب سے کتنا پیار ہے، اس کے اوپر گفتگو کو اگر خلاصتاً کیا جائے تو کبھی یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں۔ جب نبی مکرم اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو احمد کہلاتے ہیں، جب معشوق ہو جاتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف میں کیا کچھ نہیں کہا۔ اہل علم، اہل دقت تشریف فرما ہے، زبان اور اردو زبان کا مرکز ہے جہاں میں اس زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ سوائے محمد کے اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ عینیک، یدیک، لسانیک، اذنیک، رجلیک، کملی اوڑھ کر آ جائیں تو کملی یاد کرتا ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستروں کو چھوڑو، مصلوں پر آ جاؤ، عبادت کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کچھ بستر پہ بھی چلے جاؤ۔ اتنا اپنے بندے سے اتنا، اور ابدیت کا کمال سرکار دو جہاں کی ذات۔ لہذا اصلی کام تو سرکار کا ہے اور اصلی اہتمام تو نبی کا ہے۔ یہ سب طفیل پیغمبر میں بنا ہے، نبی مکرم کے طفیل میں سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے۔ کمالات کا مجموعہ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں مولا کی اس حدیث کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، شمائل النبی کے عنوان سے، جو مولا کی مفصل حدیث ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں لِكُلِّ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ایک ایک عضو کے لیے معجزہ تھا۔ سرکار کے منہ مبارک کا معجزہ، ناخنوں کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ۔ میرے مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی کی پلکیں کیسے تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، لبہائے مبارک کیسے تھے، نبی کے بدن مبارک کی کیا کمالات اور کیا توصیف مولا علی نے جو بیان فرمائی ہے۔ ان تمام پوری روایت کو اگر سمجھنے کے لیے اور تجزیہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں تو یوں کہوں کہ جس کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہو کہ علی سلونی کا دعویٰ کرے، اس کے وجود مبارک میں کیا طاقت ہوگی۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت نے فرمایا خبردار، پیشانی پہ بل آ گئے، فرمانے لگے ھذا لعاب النبی، میں جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اچھا، بعض باتیں، بعض فرامین، بعض مولا کے اقوال ایسے ہیں کہ سوائے علی کے کسی کو جچتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ مادہ ہے، گھوڑی ہے، معاف کیجیے گا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، سفینۃ البحار میں اس روایت کو لکھا ہے، شخص دوڑتا ہوا آیا، یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس سفر پہ نہ جائیے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اپنی حدوں کو پھاندتے ہیں۔ مولا علی کے بھی وہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، مولا کا حساب لگائیں۔ ایک شخص میرے مولا رضا سے فرماتا ہے، کہتا ہے، ایک شخص میرے مولا رضا سے وہ کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہنے لگا کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ سوال بتا رہا ہے کہ کوئی اسی قبیلے کا تھا۔ بھائی صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اس قبیلے کے تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس قبیلے کے تھے، اس کو کیسے انکار کریں گے؟ پھر آپ کیوں نہیں کرتے قیام؟ حضرت نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے؟ کہ چاشت کا وقت ہے، صبح 9-10 بجے کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا مولا وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کہہ رہا ہے مولا آپ کا ستارہ گردش میں، سفر پہ نہ جائیں۔ حضرت بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے،
اس کے قریب جا کر کہنے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ یہ حمل سے ہے، بتائیے اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا؟ فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی ہی نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں نے نبی سے لعاب لیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ الراس علی الجسد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمت عطا کی ہے، اب جو سرکار دو جہاں کی مدد کرے گا اس کا مقام کیا ہے؟ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں جب مجلس اعظم میں، یہ جیسے ابھی میرے بھائی نے نعرے لگائے، آپ نے جواب دیا، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ احیاء امر ائمہ ہے، احیاء امر اہل بیت ہے، اہل بیت کے امر کا احیاء۔ اور اس میں 3 لوگ اہمیت رکھتے ہیں، بانی، خطیب، سامع۔ اور سامع کی فضیلت ان تینوں میں زیادہ افضل ہے، یعنی اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اگر آپ نہ آئے تو بانی کیا کر لے گا؟ لہذا من بکا او ابکا او تباہ کا، ترتیب میں بکا پہلے ہے، رونے والا پہلے اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا اس مجلس اعزا کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس میں سب سے اہم ترین اگر مقام کسی کا ہے تو وہ سامع کا ہے۔ لہذا مجھے اس کا جتنا احترام کرنا ہے کسی اور کا نہیں کرنا۔ غور فرمائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں شرکت، یہ احیاء امر ائمہ ہے۔ احیاء امر ائمہ میں سامع، خطیب، بانی۔ اور اگر کوئی تینوں میدانوں میں خدمت گزار ہو جائے تو اسے خطیب اکبر کہا جاتا ہے۔ پرورش گاہ ملت، پرورش گاہ خطابت۔ اور بانی ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ عزادار نہ ہو، بلکہ میں نے اجلت میں کہہ دیا ہو نہیں سکتا کوئی زندہ ضمیر ہو اور عزادار نہ ہو۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہی عزاداری کریں گے۔ آپ کے ہندوستان میں تو اس کی بڑی مثالیں ہیں، ہمارے ہاں سندھ میں ہندوؤں کے گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں، جی سنیوں کے گھروں میں علم لگے ہوئے ہیں، وہ مجلس کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ کراچی کے عباس زیدی صاحب 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ہر بیدار ذہن، ہر زندہ ضمیر امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ خطیب اکبر کی زندگی کے آخری تقاریر، یوں تو ان کی ساری تقاریر ہمارے لیے ایک بہترین استاد اور بہترین کلاس کا کام کرتی ہیں، جیسے تدریس ہو رہی ہو، جیسے وہ، لیکن آخری جو تقاریر ہے ان کی، خاص طور پہ 1 سال پہلے کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا، وہ ائمہ کی احادیث کی روشنی میں ہے جی۔ یا جاہل ہے، وہ آخری تقریر ان کی، وہ 8 منٹ کا کلپ، یا جاہل ہے، یا عالم ہے، یا جاہل ہے، یا جہل مرکب کا شکار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہل مرکب کا شکار
اسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. اور فرما رہے ہیں آپ، جب نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو پھر وہ حدوں کو پھاندتا ہے. جی ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے. بانی کا اپنا کردار ہے، خطیب کا اپنا کردار ہے، سامع کا اپنا کردار ہے، انتظام کرنے والوں کا اپنا کردار ہے، شاعر کا اپنا مقام ہے. شاعر کس درجے پر بھی پہنچ جائے فقیہ نہیں ہے. فقیہ کا اپنا کام ہے، فقیہ کا اپنا کردار ہے. یہ خطیب اکبر کا ہمیں پیغام ہے کہ اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ. جی اپنے مزاجوں میں اعتدال لاؤ، احترام بڑھاؤ، خیال کرو ایک دوسرے کا. نہ وہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں، نہ یہ انہیں شیعت سے نکال سکتے ہیں. تشیع اور عقیدت اور مودت اور محبت تشکیکی ہے، شدت و ضعف ہے اس میں. جب سلمان اور ابو ذر برابر نہیں ہو سکتے تو یہ مجمع برابر کیسے ہوگا؟ تو اگر میرے برابر میں کوئی کم عقیدہ، میرے مطابق کم عقیدہ رکھنے والا بیٹھا ہے تو کیا میں اسے اٹھا دوں وہاں سے؟ میں آیا تو ہندوستان میں ہوں لیکن مزاج ہمارا بھی یہی ہے اور یہیں سے ہمارا آغاز اور ابتدا ہے. پاکستان کی تاریخ تو 70 سال کی تاریخ ہے نا، اور آپ کی تاریخ تو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے. میں کسی سیاسی الجھن میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے یہ بر صغیر کا نجف ہے. نجف اشرف واجد علی شاہ کے اور یہاں کے نوابین کے پیسوں پر چلتا تھا. سب سے پہلی ولایت فقیہ کی حکومت لکھنؤ میں بنی تھی. سب سے پہلے غفراماب ولی فقیہ، سب سے پہلی ولایت فقیہ یہاں ہوئی ہے. لہٰذا یہاں کا کردار تو جو ہے وہ واجد علی شاہ نے رکھ دی تھی نا کنجیاں ان کے پیروں میں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. مکتب اہل بیت پر کام ہو چکا ہے، محنت ہو چکی ہے، مدتوں سے کام ہوا ہے اس کے اوپر. مجھے اور آپ کو اسے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کچھ لکھ دیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی قاری نہج البلاغہ ہو جائے تو اس کے خطیب ہونے کے لیے کافی ہے. مولا علی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کر دیا جرأت نہیں ہے کسی میں. عزیزو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ نقص لے کر آتا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر سوائے 14 کے کوئی فضل لے کر نہیں آتا ہے. ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں، جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہم سب دنیا میں نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے. سوائے 14 کے یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. پتہ نہیں کیا کہا محمد حنفیہ نے، میں ابھی چند جملوں کی تمہید دے رہا ہوں. کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں؟ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے. تو مولا امام حسن نے جواب دیا. حضرت نے فرمایا خبردار، ان اخل حسین قد عالمنا علما اسقلنا حلما اقربنا من رسول اللہ رحما. خبردار، حسین کے بارے میں ایسے نہیں سوچو. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین رسول سے زیادہ نسبت رکھتا ہے. میرا بھائی حسین حلم و بردباری میں ہم سب سے آگے ہے. اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین ابن علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فقاہت حاصل کر لی تھی. اب یہ کون سی فقاہت ہے؟ یہ میری فقاہت، آپ کی فقاہت، کہ جس کے اختتام پہ واللہ عالم لکھا جاتا ہے. وحی الہی، لوح محفوظ کو پڑھنے والے حسین ابن علی.
حضرت عیسیٰ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ماں کی گود میں ان پر کتاب نازل ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے بندے تھے. جب امام حسین کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو حلق سے اترتی نہیں ہے بعض لوگوں کو. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ حکم ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں نقائص لے کر، ہم فضائل لے کر نہیں آئے. اور یہ جو ہمارے عنوانات ہیں کہ فلاں علامہ ہیں، فلاں آیت اللہ ہیں، فلاں مجتہد ہیں، فلاں ڈاکٹر ہیں، فلاں انجینئر ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں. ہم دنیا میں آئے نقائص لے کر، جہل کے ساتھ آئے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم دنیا میں آئے شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جہل لے کر آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں بزدلی لے کر، ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت سے دور. ممبر کا اس کی زبان نہیں ہے لہذا اسے ذرا توڑ کے بول دیتا ہوں، بے غیرتی. ہم دنیا میں آئے غیرت لے کر نہیں آئے، ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آئے. یہ ہے نقائص. جب یہ برطرف ہو جاتے ہیں تو انہی کو فضائل کہا جاتا ہے. مثلا جب جہل برطرف ہو جائے گا تو علم آ جائے گا، اور علم کا آ جانا فضیلت ہے. جب بزدلی برطرف ہو جائے گی اور شجاعت آ جائے گی تو یہ بزدلی کا برطرف ہونا ہی فضل ہے. جب غیرت سے دوری یعنی غیرت مندی اور حمیت آ جائے گی تو یہ فضائل کہلائے گا. اور ایسے ہی عزت سے کا حصول جب ہو جائے گا تو یہ فضائل کہلائیں گے. ہم دنیا میں آئے کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل دنیا میں آئے تھے، آہستہ آہستہ تمہارا فضل بڑھتا چلا گیا، تمہارا نقص کم ہوتا چلا گیا. غیرت کا عالم یہ کہ ہمیں پڑوس کی بچی لے جاتی تھی جب ہم گود میں تھے ماں باپ کے، وہ برابر والی بچی کو اچھا لگا تو اس گھر میں معلوم کہ جو چاہے گود میں اٹھا لے. غیرت کا عالم یہ تھا جب دنیا میں آئے تھے، جو چاہے جس کی دیا اس کی گود میں تھا، ملا اس کی گود سے ہے. اسے کہتے ہیں غیرت سے دوری. اچھا اگر بچہ کسی اور کی گود میں چلا جائے تو یہ بے غیرتی. اگر قومیں کسی اور کی گود میں چلی جائیں تو وہ کس درجے کی غیرت سے دوری ہوگی؟ عزت کا عالم یہ کہ ہمیں جیسے ڈال دیا جاتا تھا ویسے ہی پڑے رہتے تھے، مکھی نہیں جھل پاتے تھے، اپنے اوپر کپڑا نہیں لے پاتے تھے. عزت کا عالم یہ تھا. لیکن عزیزان گرامی جیسے جیسے عزت بڑھی، جیسے جیسے یہ نقص ختم ہوا، انسان کو فضل ملنا شروع ہو گیا. عزت کی تعریف، علم کی تعریف، شجاعت کی تعریف. شجاعت جی آستینیں لوٹ لینا شجاعت نہیں ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھے اصلی پیغام تک پہنچنے کے لیے اختصار کا سہارا لینا پڑے گا. شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے. شاعر نے تو 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر دی. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. لیکن جب یہ چیزیں برطرف ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں انسان کا کمال. خطیب اکبر حضرت مرزا محمد اطہر قال اللہ مقامہ ایک باکمال شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے. ایک ایسی شخصیت سے معاشرہ محروم ہوا ہے کہ جس کی ضرورت اب زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی تھی. جوڑنے والا بھی تو کوئی ہو، ملانے والا بھی تو کوئی ہو، کوئی دروازہ تو ہو جہاں جا کر یہ کہہ دیا جائے کہ ان سے کہہ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی تو ہو جو دھاگے کا کام کر رہا ہو، تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہو. سبحان اللہ. عزیزان گرامی حال بہت اچھا نہیں ہے میری ملت کا، ہماری قوم کا. مسلسل مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان ساری مشکلات، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں سب سے پہلے تو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سب سے زیادہ مشکل میری طرف سے، یعنی مجھ عالم کی طرف سے. اس لیے کہ عالم دین اگر وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو وہ عالم دین نہیں ہے. ہر چیز کی شناخت ہے، کیسے پہچانیں گے وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی پیکنگوں کا دور ہے، ہولیوں سے کوئی نہیں پہچانا جاتا. غور کر رہے ہیں؟ اسلام ہولیوں کے لیے نہیں ہے، رویوں کے لیے ہے. رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، حلم بڑھانے کی ضرورت ہے. مولا علی نے فرمایا اہل بیت کی 14 نشانیاں بتائیں، خبردار مت الجھو کہ اہل بیت کون ہے کون نہیں ہے، مت الجھو صحابہ کون ہے کون نہیں ہے. فلاں کی تعریف تطبیق نہیں کرو، مصداق نہیں بتاؤ، اصول بتاؤ.
قانون بتاؤ، مولا علی قانون دے رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. جو جتنا بڑا عالم ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اتنا ہی حلیم ہو، بردبار ہو، تحمل مزاج ہو. ایک عالم کی مجلس پڑھ رہا ہوں. لہذا کپڑوں سے، ہولیوں سے کوئی نہیں پہنے. ویسے یہ جو ہم پہنے بیٹھے ہیں کپڑے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے لباس. لباس کا مطلب ہی دھوکہ ہے. لغت میں جا کے دیکھ لیجئے، عربی کا لفظ ہے یہ لباس. لباس یعنی دھوکہ. کوئی مہنگے کپڑے پہن کر آتا ہے تو ہمیں بڑا آدمی لگتا ہے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں آتا ہے ہمیں چھوٹا لگتا ہے. تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی؟ کسی کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے، کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ہمیں امیر لگتا ہے. تو دھوکہ ہو رہا ہے نہیں؟ بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے تو بڑا آدمی ہے، پیدل آیا ہے بیچارہ تو اس کے سلام کا جواب بھی اسے نہیں مل رہا. دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عزیزان گرامی، مولا علی کا جملہ دیکھیں. حضرت فرما رہے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا. اور پتہ ہے نہیں عزیزو، یہ جگہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ مجلس آزاد دید بدلنے کی جگہ ہے، اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے. یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری تو مشق ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں. تکبر اور عزاداری ملتے نہیں ہیں. ہو نہیں سکتا کوئی عزادار ہو اور متکبر ہو. اس لیے کہ جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشق کرتی ہو وہ جگہ نہیں ڈھونڈتی کہ کہاں بیٹھوں. اور پوری دنیا میں آپ کی تصویر سب سے اچھی ہے. امام حسین کے عزاداروں کی تصویر سب سے اچھی ہے. میں لندن ایئرپورٹ پر اترا اسی ابا قبا کے ساتھ تھا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایک ریاضت ہے کہ لباس نہیں چھوڑا. اور جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو کہ مولانا کوئی سوال کر لوں، آپ شیعہ عالم ہیں. تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں نے پہنا ہی اس لیے ہے کہ آپ سوال کر لیں. بھائی ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہو، ہمیں نہیں، ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے. یا علی مدد ہم بولتے ہیں، تشریح آپ کرتے ہیں. ماتم ہم کرتے ہیں، شرح آپ کرتے ہیں. ان کے 40 پاروں کا قرآن ہے، 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں. بھائی ہاں میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں دوسرے وطن میں آیا ہوا ہوں، لیکن ایک بہت بڑے مرکز میں ہمارے دیوبندیوں کے ہمارا جانا ہوا، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کسی اور کو ہوگی. جی ہم نے ایک بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان کے، میں اب نام اشارہ تو ہو گیا، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، اسلحہ رکھیں، قلم اٹھائیں ہمارے خلاف، ہم شیعوں کے خلاف قلم چلائیں. کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے. میں نے کہا سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے. آپ ہم پر اعتراض کریں، آپ علمی بات کریں، ہمارے خلاف بولیں. ہم بول رہے ہیں نا یا علی مدد، ہم اہل بیت سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو ہم بتائیں گے، ہم تشریح کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اگر تھوڑی سی دیر اگر ہم بات آگے بڑھائیں گے تو آپ سے بھی کہلوا دوں گا. اور شاید یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مجلس میں مت جانا، اس لیے کہ وہاں سے تم کچھ سیکھ کر جاؤ گے. نہیں الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو. ویسے بھی ہمارا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی میں مؤدبانہ اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کم سنوں سے، ہم سنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ مت کہا کریں میرا عقیدہ یہ ہے. بھئی تم کون ہو؟ میرا عقیدہ یہ ہے. تم ہو کون؟ کہو کہ اہل بیت کا پیغام یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، اہل بیت کی حدیث یہ ہے.
اپنے آپ کو نفی کرنا ہی تو اہل بیت کا فقر، اہل بیت سے فقیری کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی تصویر ہے، میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، بہت اچھی تصویر ہے آپ کی ہماری۔ تو وہ چند لوگ وہ جو انگریز تھے وہ کچھ آگے بڑھے۔